آج کے اجلاس کی صدارت کے لیے ہم پروفیسر شمیم حنفی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ کسی صدارت پر رونق افروز ہوں۔ ہم اپنے نہایت محترم مہمان خصوصی پروفیسر محمد عمر میمن سے درخواست کرتے ہیں کہ تشریف لائیں مہمان خصوصی کی کرسی کو رونق افروز کرنا۔ محترم، ہماری انجمن کا دستور ہے کہ ابتدا میں ابوالحسن نظمی پیش رفت و زبان سے کچھ باتیں کرتے ہیں۔ صدر محترم پروفیسر شمیم حنفی اور معزز مہمان خصوصی محترم پروفیسر محمد عمر میمن، ہم آپ کے بےحد شکر گزار ہیں کہ آج آپ دونوں سول کے اجلاس میں تشریف لائیں۔ سامعین محترم، سول کے تمام ساتھی جانتے ہیں کہ ہمارے یہ دونوں مہمان خاقان ادب میں شمار کی جاتی ہیں اور اردو زبان و ادب کے یہ دو نہایت اہم نام ہیں۔ ان دونوں نے تمام عمر تخلیقی مشاغل بھی اختیار کیے اور تحقیقی کارنامے بھی سر انجام کیے۔ تمام عمر مطالعے میں وسع کی اور جو کچھ پڑھا اسے پڑھاتے بھی رہے اور بلند پایہ تراجم بھی کیے۔ یہ دونوں انہوں نے بلا شبہ نہایت گراں قدر کتابیں تصنیف کی۔ پروفیسر حنفی ہندی اور اردو دونوں زبانوں میں یکساں طور پر رواں ہیں۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی معیاری ادب تخلیق کیا۔ پروفیسر میمن کے دو کارنامے خاص طور پر یادگار ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصے سے انگریزی ادب تو تراجم کے وسیلے سے اردو میں منتقل ہو ہی رہا ہے، لیکن اردو ادب ترجمے کے وسیلے سے انگریزی میں نہ ہونے کے برابر۔ اگر اسے امپورٹ ایکسپورٹ کے بزنس سے تشبیہ دی جائے تو اضلاع تفنن کہا جا سکتا ہے کہ ولایتی مال تو بر عظیم میں آ رہا ہے لیکن دیسی مال ولایت نہیں جا رہا ہے۔ اس فرض کفایہ کو پروفیسر میمن سر انجام دے رہے ہیں اور یہ اردو کے افسانوی ادب کو نہایت خوش اسلوبی سے انگریزی میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب اردو کا اعلیٰ افسانوی ادب انگریزی میں منتقل ہوا تو پھر یورپ کی دیگر زبانوں میں بھی اس کے تراجم ہوئے۔ پروفیسر میمن کا دوسرا زرین کارنامہ ان کا سالنامہ ہے جو دی اینول اردو اسٹڈیز کے نام سے سال ہر سال کے ساتھ تواتر کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ پروفیسر شمیم حنفی اور پروفیسر محمد عمر میمن، آپ دونوں ہمارے لیے محترم بھی ہیں اور بیچاری اردو کے اس عہد پرآشوب میں آپ دونوں ہمارے لیے مغتنم بھی ہیں۔ اس عہد پرآشوب میں قرآن عرض کے اس گوشے میں جہاں ہم لوگوں نے توتن اختیار کیا ہے وہ اتنی دور ہے کہ جب چھوڑے ہوئے اوطان میں رات ہوتی ہے تو یہاں دن ہوتا ہے۔ ہم اردو کے مراکز سے بہت دور آ گئے ہیں، تو بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے۔ یہاں توتن اختیار کرنے کے بعد جب سبیتا ہوا، عبداللہ صاحب نوٹ کیجیے گا، یہ ہمارا لفظ ہے۔ یہاں توتن اختیار کرنے کے بعد جب سبیتا ہوا تو سب سے پہلے ہمیں مشاعرے یاد آئے۔ پھر ہمیں احساس ہوا کہ مشاعرے تو نہایت تیزی سے اپنی افادیت کھوتے جا رہے ہیں۔ جو بچے یہاں پیدا ہوئے انہیں مشاعروں سے شدید الجھن ہے۔ 50 سال سے کم عمر کا کوئی شخص مشاعروں میں نظر ہی نہیں آتا ہے۔ تب میں نے یوں سوچا، دوستو یہ مشاعرے کب تک، یہ ادب کے مظاہرے کب تک، واہ واہ کا یہ بلبلہ کب تک، سطح دریا پہ بلبلہ کب تک۔ اپنے بچوں کا حال تو دیکھو، ہجرتوں کا محال تو دیکھو،
لیکن پھر میں نے افق کی طرف دیکھا تو پہلی مرتبہ مجھے واضح طور پر امریکہ میں کثیر اللسانیت کا سورج ابھرتا ہوا نظر آیا۔ اب پہلے ایک زمانہ تھا جب انگریزی بالکل واحد زبان تھی امریکہ کی، لیکن اب دوسری زبانیں جو ہیں وہ بھی اپنا مقام متعین کر رہی ہیں آہستہ آہستہ۔ اسپینش اس کی بڑی روشن مثال ہے۔ 40 سال پہلے جب میں یہاں آیا تھا تو اسپینش کا کوئی وجود نہیں تھا۔ میں نے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیا تو یہ بھی انکشاف ہوا کہ تارکین وطن کے ہزاروں بچے ایسے ہیں جو نہایت بے عیب اردو روانی سے بولتے ہیں، مخارج بھی ان کے صحیح ہیں اور گرامر کی غلطی بھی نہیں کرتے، لیکن اردو میں لکھنا نہیں جانتے۔ ہم نے سوچا کہ اس کھڑی فصل کو تباہی سے بچانا لازم ہے۔ ہم نے پہل کی، ہم نے شعر و شاعری کو کافی نہ جانا۔ ہم نے سوچا کہ مشاعرے برپا کرنے کے بجائے ماہانہ علمی ادبی اجلاس منعقد کیے جائیں تو یہ کام زیادہ مفید ہو سکتا ہے۔ ہم نے عبوری عرصے کے لیے بچوں سے کہا کہ بھائی اگر تم اردو میں لکھنا نہیں جانتے تو رومن میں لکھ کر لاؤ اور یہاں آ کے پڑھو، ہم سب کے ساتھ ایک چھت کے نیچے بیٹھو۔ سوچ کے ماہانہ اجلاس میں نابالغ نوبالغ دونوں طرح کے بچے آتے ہیں۔ بچوں کے علاوہ یہاں مقامی شعراء اور ادبا ہر نوع کے مضامین نظم نثر پڑھتے ہیں، علمی ادبی مقالے، مضامین، افسانے، سفرنامے۔ یہ 5واں سال جا رہا ہے۔ نہایت ذوق و شوق سے لوگ شریک ہوتے ہیں، خاصی چہل پہل رہا کرتی ہے۔ یہ اسٹور کا ایک سرسری سا تعارف ہے، اس کا ذکر اس توقع کے ساتھ کر دیا کہ اجلاس کے صدر پروفیسر شمیم حنفی، ہمارے مہمان خصوصی پروفیسر محمد عمر میمن یہاں سے رخصت ہوں گے، اس کو یاد رکھیں گے۔ شکریہ۔ ہندوستان میں ریڈیو کا پروگرام کا آغاز ہوا تو وہ گھنٹوں ریڈیو پر گانے سنا کرتی ہیں۔ شمشاد بیگم، اقبال بانو، فریدہ خانم، نورجہاں، غلام علی، مہدی حسن ان کے پسندیدہ گلوکار منصف تھے۔ انہوں نے اپنے وقت کے تمام بڑے مصنفین کے تمام کتابوں کا مطالعہ کیا۔ حضرت حسن منٹو، راجندر ترمیدی، صلاح الدین، عصمت چغتائی کی کتابیں ایسی نہ تھیں جو انہوں نے زمانے تعلیم علمی میں نہ پڑھی۔ رضیہ بٹ کے بقول ان زمانے میں وہ ان کتابوں کو اپنے گھر والوں سے چھپا کر رکھتی، اس لیے ان کا ادب سے بھی شوق کا یہ عالم تھا کہ وہ انگریزی ادب شاعری کے علاوہ فارسی ادب کا مطالعہ شوق سے کرتی۔ انہیں بڑے لوگوں کی آٹو بایوگرافی پڑھنے کا بھی جنون، انہیں موسیقی میں بھی لگاؤ۔ عہد شباب سے بڑھاپے تک رضیہ بٹ کا قلم اسی رفتار سے رواں رہا۔ بینائی میں کمی کے باوجود انہوں نے اپنے قلم کی سیاہی کچھ نہیں ہونے دی۔ وہ واقعی ہمارے لیے فخر کا باعث تھی۔ ان کی کمی ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی۔ وہ 89 برس کی عمر میں جہاں وہ اپنے اور چاہنے والوں کو اداس کر دیں، لیکن ان کی تحریریں، ڈرامے اور فلمیں ہمیشہ ان کی یاد دلاتے رہتی ہیں۔ ہمیں بہت افسوس ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اب ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں۔ ثانیہ قریشی رومن حروف میں لکھا ہوا اردو مضمون سنائیں گی۔ ثانیہ قریشی تشریف لائیں۔ السلام علیکم، میرا نام ثانیہ قریشی ہے، میں امریکن ہوں۔ میرے مما اور ابو پاکستان سے آئے تھے۔ سب سے پہلے ابو آئے تھے، پھر وہ پاکستان گئے اور وہاں شادی کی، اور پھر میری مما بھی ورجینیا آ گئی۔ پھر میری دادی جان امریکہ آئے۔ میں نے دادا ابو کو کبھی نہیں دیکھا، لیکن نانا ابو کو دیکھا ہے، کیونکہ میں پاکستان گئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھے۔ وہ بھی امریکہ آنا چاہتے تھے مگر نہیں آ سکتے۔ وہ خیر آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ اردو کے مشہور شاعر ریاض خیر آبادی کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے۔ جب دادی جان ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں
تو میں بھی ساتھ جاتی ہوں، اور جو کچھ ڈاکٹر پوچھتا ہے میں دادی جان سے پوچھ کر بتاتی ہوں۔ میں سوچا کرتی ہوں کہ مجھے اسکول جانے کی پوری آزادی ہے، اور اگر میں اسکول جانا بند کروں تو گاندھی گورنمنٹ میرے ابو کو کھو کر دیں گے۔ مگر پاکستان میں جو ملالہ باجی اسکول جانا چاہتی تھی ان کو گولی مار دی گئی۔ یہاں میڈیا کے لوگ آئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتی ہوں کہ وہ چاہتی ہوں کہ میں بھی ملالہ ہوں، اور جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو انشاءاللہ ملالہ جیسی بہنوں کے لیے کام کروں گی تاکہ وہ بھی اسکول جا کریں۔ سناتا ہوں آپ کو ویژول امیجری خصوصیت ہے سب نظموں کی، تو اس میں بھی آپ کو وہ ملے گی۔ سمندر کو کنارے سے کوئی کیا دور رکھے گا، سمندر کو کنارے سے کوئی کیا دور رکھے گا، کوئی چھینے گا کیسے بادلوں سے ان کی عادت خشک کھیتوں پر برسنے کی۔ سمندر کو کنارے سے کوئی کیا دور رکھے گا، کوئی چھینے گا کیسے بادلوں سے ان کی عادت خشک کھیتوں پر برسنے کی۔ کنویں کو کیسے کوئی روک سکتا ہے کسی پیاسے گھڑے میں جل کا جیون دان بھرنے سے۔ کنویں کو کیسے کوئی روک سکتا ہے کسی پیاسے گھڑے میں جل کا جیون دان بھرنے سے۔ گھنے چھتنار پیڑوں سے کوئی کیسے کہے گا اپنے سائے کی خنک چادر سمیٹو، لوگ اس پر بیٹھ کر آرام کرتے ہیں۔ گھنے چھتنار پیڑوں سے کوئی کیسے کہے گا اپنے سائے کی خنک چادر سمیٹو، لوگ اس پر بیٹھ کر آرام کرتے ہیں۔ کوئی کب منع کر سکتا ہے مہر و ماہ کی یا بخش کرنوں کو کہ مت بکھرو زمین پر، پیڑ پودوں جھاڑیوں پھولوں پھلوں کو سرد تاریکی میں گھٹ کر اپنی ابدی نیند سونے دو۔ میرے مولا تجھے تو علم ہے میں میرے مولا تو جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں، تیری رحمت میرا ایمان ہے، میرے مولا تیری رحمت میرا ایمان ہے، تو جانتا ہے میں تو ہر ایک آتے جاتے سانس کے وقفے میں تیری بے قرار رحمت کا رستہ دیکھتا ہوں۔ تو آئیے ڈاکٹر سعید نقوی کا افسانہ سنیں، عنوان ہے کالی آندھی۔ خانم نے بلیک بورڈ پر نہایت خوش خطی سے بڑے واضح لکھائی میں خوشحال خان خٹک لکھا اور مڑ کر اپنی شاگردوں سے سوال کیا۔ پوری جماعت پر جیسے سناٹا سے چھا گیا۔ سامنے کی قطار میں بیٹھی لڑکیاں ایسے چھپنے لگیں گویا ڈیسک ان کی لا علمی پر پردہ ڈال دے گی۔ پچھلی قطاروں میں بیٹھی لڑکیاں ادھر ادھر دیکھنے لگیں کہ کہیں سوال پوچھنے والی سے آنکھ ملی تو یہ عمومی سوال خاص ان کی ذات پر آ جائے گا۔ بھائی میں نے ایسی کون سی مشکل بات پوچھ لی؟ خانم نے مسکرا کر سر پر دوپٹہ درست کیا۔ جو بتائے گا اگلے امتحان میں اس کے 5 نمبر اضافی۔ مس وہ خٹک میں پیدا ہوئے تھے۔ سامنے بیٹھی یاسمین کے لہجے میں وہ بے یقینی نمایاں تھی جو غلط اندازہ لگانے والوں کا خاصہ ہے۔ نہیں یاسمین، خٹک تو ان کا قبیلہ تھا، خانم نے تصحیح کی۔ جواب طلب نظروں سے خانم نے شاہین کی طرف نظریں اچکائیں جیسے شاہین کو دعوت مبارزت دے رہی ہیں۔ شاہین جماعت کی سب سے ذہین لیکن لاابالی طالبہ تھی۔ سوال براہ راست اس سے پوچھ لیا تو جواب دے دیا، ورنہ ایسی لا تعلق جیسے سوال اس کے علاوہ ہر شاگرد سے پوچھا گیا ہے۔ چیونگم مستقل منہ میں گھومتی رہتی۔ خانم اس کی ذہانت اور علم کی وجہ سے اس کی بہت سی ایسی حرکتیں نظر انداز کر دیتی جو دوسری شاگردوں کے لیے عطاف کا عنوان بنتی۔ مس وہ ہندو کش کے پہاڑی سلسلے میں واقع گاؤں اکوروں میں پیدا ہوئے تھے۔ شاہین کہاں چیلنج سے پیچھے ہٹنے والی تھی۔ شاباش۔ ابھی خانم اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ ایک زوردار چھناکی کی آواز سے کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ کانچ کے ٹکڑے ڈیسک پر بکھر گئے۔ آسانی سے نہ ٹوٹنے سکنے والی چیزیں جب ٹوٹتی ہیں تو بہت بکھر جاتی ہیں۔ یہ شیشہ بھی شاید ایسے ہی خمیر سے بنا تھا۔ اس ڈیسک پر بیٹھی لڑکی کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس کے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں کانچ گھس گیا تھا اور اس سے خون جاری تھا۔ ابھی خانم کوئی رد عمل ظاہر بھی نہیں کر پائی تھی کہ دھم دھم کھڑکی، دیوار اور دروازے پر مزید پتھروں کی بھرمار ہو گئی۔ سب لڑکیاں سہم کر ڈیسک کے نیچے گھس گئیں۔
چند لمحوں پہلے جہاں علم و آگہی کا ماحول تھا وہاں اب خوف و ہراس کا راج تھا. بند کرو یہ برائی کے اڈے، وہ ایک خانہ خراب، عورت کا مقام اس کا گھر ہے، مار دو سب کو. باہر سے آنے والے نعروں کی آوازیں ماحول کی وحشت میں اور اضافہ کر رہی تھیں. خانم کو ان نعروں کی زبان بہت اجنبی لگی. الفاظ تو شناسا تھے لیکن اس کا ذہن ان کے معنی قبول کرنے سے انکاری تھا. دور کہیں سے سائرن کی آوازیں آئیں تو سب آوازیں بند ہو گئیں اور ایک بھگدڑ کا سا تاثر ملا جیسے بہت سے لوگ بھاگ رہے ہوں. چند لمحوں کے لیے سب آوازیں بند ہو گئیں. لڑکیوں کی خوفزدہ گگیاتی آوازیں، باہر سے آنے والے مشتعل نعرے، ان سب کی جگہ صرف چند لمحوں کے لیے ایک ایسے سناٹے نے لے لی جو عموماً کسی مرگ کی علامت ہوتی ہے. یہ سناٹا اچانک ایسے ٹوٹا کہ سب لڑکیاں ایک ساتھ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگیں. سب کے چہروں پر ہراس تھا. کم از کم 5 لڑکیوں کے پتھر لگے تھے. 2 کے لباس پر خون دیکھا جا سکتا تھا. تقریباً سبھی کے آنسو جاری تھے. اتنے میں بھاگتے قدموں سے دوسری استانیہ اور ہیڈ مسٹریس کمرے میں داخل ہوئی. مستطیل شکل کی اس عمارت میں خانم کی کلاس کا رخ باہر سڑک کی جانب تھا. شاید اسی لیے یہ کمرہ نشانہ بنا تھا. کیا ہوا کسی کو چوٹ تو نہیں آئی؟ کیسے جانور تھے، کس قدر نقصان کیا ہے؟ سب ایک ساتھ بول رہے تھے. استانیوں نے زخمی لڑکیوں کو لپٹایا. نمی جماعت کی لڑکیاں سہمی فاختاؤں کی مانند آشنا چہروں اور مہربان باہوں میں خود کو محفوظ پا رہی تھیں. کل سے 1 ہفتے کے لیے اسکول بند کر دیتے ہیں. شہر کا ماحول آپ لوگوں کے علم میں ہے، لیکن یہاں لڑکیوں کے اسکول پر کون سوچ سکتا تھا؟ اب سب ختم ہو گیا. جب ہم ہی اپنے تعلیمی اداروں پر سنگباری کریں گے تو جستجو اور تحقیق کے زخموں پر مرہم کون رکھے گا؟ ہیڈ مسٹریس کے لہجے میں مایوسی تھی. نہیں میں، لیکن میں، کئی لڑکیوں نے احتجاج کیا. خوف صرف چہروں پر ہی نہیں، آوازوں کی لرزش میں بھی نمایاں تھا، لیکن کہیں خود شناسی اور لڑکپن کا باغیانہ جمال اس خوف پر حاوی بھی تھا. اگر اسکول بند کیا تو یہ وحشی اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے. خانم نے بھی احتجاج کیا. لیکن میں بچیوں کی جان کیسے خطرے میں ڈال سکتی ہوں؟ ہیڈ مسٹریس تذبذب کا شکار تھی. ہم اس کچھ دنوں کے لیے بند کر دیں. شاہین کی راہ عموماً دوسروں سے جدا ہوتی تھی. ہمیں والدین کو اختیار دینا چاہیے کہ اگر وہ چاہیں تو بچیوں کو اسکول بھیجیں، ورنہ 1 ہفتے کے لیے گھر پر تعلیم دیں. ایک ٹیچر نے صلاح دی. ارے مصلح الدین کہاں ہے؟ مصلح الدین اسکول کا ادھیڑ عمر چوکیدار تھا. کسی کتابی علم سے بالکل چٹ، لیکن لڑکیوں کو پڑھتے دیکھ کر اس کا سیروں خون بڑھتا. باجی ہم تو نہیں پڑھا، لیکن یہ بچیاں ہمارے واسطے پڑھتی ہے. مصلح الدین کی منصب خانم کی سمجھ میں نہیں آتی تھی. سب باہر لگ کے اسکول کے صدر دروازے کے سامنے مصلح الدین بے ہوش پڑا تھا. اس کی ٹوپی دور جا گری تھی اور خشخشی داڑھی پر خون جما ہوا تھا. خانم کے دل میں بدترین اندیشے جاگ اٹھے. لپک کر مصلح الدین کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. سانسیں چل رہی تھیں. کوئی بھاگ کر پانی لے آیا. آہستہ آہستہ مصلح الدین کو ہوش آ گیا. اب نہیں چھوڑے گا ان خنزیر کے بچوں کو. اس حال میں بھی وہ ہتھیار ڈالنے پر راضی نہیں تھا. مصلح الدین کی حالت نے گویا لڑکیوں اور استانیوں میں عزم و حوصلے کی نئی روح پھونک دی. فیصلہ آسان ہو گیا. خیر و شر کی آویزش اتنی آسانی سے ختم ہونے والی نہیں تھی. علم و حکمت جہالت کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو تیار نہ ہوئی. طے ہو گیا کہ کل سے اسکول خود کھلے گا. خانم کا گھر اسکول سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا. بیوہ ماں کے ساتھ 2 کمروں کوارٹر میں سکون سے گزارا ہو رہا تھا. اس کا باپ 1971 کی جنگ میں شہید ہوا تو حکومت کی طرف سے کوارٹر مل گیا. ماں باپ کی تربیت نے خانم کو صوم و صلوات کا پابند بنا دیا تھا، لیکن اس کی شخصیت تضادات کا عجیب نقشہ تھی. سر پر دوپٹے کے بغیر باہر نہیں نکلتی. لباس سادہ لیکن اچھی تراش خراش تھا. چہرے پر ہلکا سا میک اپ اسے بھی خوبصورت لگنا اچھا لگتا تھا. درس و تدریس جو شروع میں ضرورتاً اپنائی تھی اب اس کے رگو پہ میں دوڑتی تھی. اسے اپنے آس پاس کی جہالت دیکھ کر بہت افسوس ہوتا. وہ جس ماحول کی پروردہ تھی وہاں عورتیں ظلم کی چکی میں پستی نظر آتی. گھر ہو یا بازار، اسکول ہو یا روزگار، اسے ہر جگہ عورت محض ایک مورت نظر آتی. بے بسی اور مظلومیت کی تصویر. من چاہے تو رنگ بھر کے سادہ تصویر کو خوشنما بنا دو، اور تصویر میں مزمر گونگا پن ہی اس کی درازی عمر کی ضمانت ہے. جہاں تصویر بولنے لگے یا احتجاج کرنے لگے یا برابری کے خواب دیکھنے لگے، وہاں اسے اپنی خوابگاہ سے نکال کر یا پھاڑ دو یا گھر کے کسی تاریخ گوشے میں رکھ کر بھول جاؤ اور یا تحفہ کر دو. خانم کو اپنی سوچ اور حساسیت سے خوف آتا ہے. یہ ساری جہالت صرف تعلیم سے دور ہو سکتی ہے. وہ اکثر اپنی استانیوں سے کہتی. نماز ضرور پڑھو. وہ اپنی جماعت کی لڑکیوں کو ہدایت کرتی. ساتھ ہی فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ادب اور آرٹ سے بھی آگہی رہے. جتنا زیادہ دنیا کو سمجھو گی اتنا ہی زیادہ اس کا بنانے والا سمجھ میں آئے گا. بعض اوقات تو اس کی منطق اس کی ساتھی استانیوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن سر ہلا دینے میں ہی وہ اپنی عافیت گردان تھی. خانم ابھی آدھے راستے پر ہی پہنچی تھی کہ اچانک 2 نوجوان کہیں سے نمودار ہو کر اس کے دائیں بائیں چلنے لگے.
اسکول کل سے بند ہو جائے، ورنہ آج تو صرف ہلکا سا ٹریلر دکھایا ہے، کل پورا ڈرامہ دکھا دیں گے. تمہیں پتا ہے نا اسلام میں عورت کا مقام کہاں ہے؟ پہلے نے غرا کے سوال کیا. گھر اور صرف گھر. اس سے پہلے کہ خانم کچھ کہہ پاتی، دوسرے نے قطعیت سے خود ہی جواب دے دیا. اپنے مرد کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھنے والے کی ٹانگیں توڑ دینی چاہیے. دوسرے مرد نے ایسے خانم کو گھورا کہ خانم کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہونے لگی. اچھی طرح سمجھ لے، ورنہ تیرے ساتھ وہ اسکول اور دوسری نافرمان عورتیں بھی یوں اڑا دیں گے. پہلے نوجوان نے چٹکی بجا کے اپنے دھمکی کا عملی مظاہرہ بھی کیا. خانم کو پھریری سے آ گئی، اپنے آپ میں اور سمٹ گئی. تم مسلمان ہو کر بے دینی کی راہ پر چل رہی ہو. دونوں جتنے اچانک آئے تھے اتنے ہی اچانک غائب بھی ہو گئے. اب خوف خانم کی زندگی کا ایک حصہ بن گیا. دوسرے دن اسکول گئی تو ہر قدم پر مڑ کر اپنے پیچھے دیکھتی جاتی تھی. اس واقعے کا اس نے اسکول میں کسی سے ذکر نہیں کیا کہ کہیں اسکول بند ہی نہ ہو جائے. آج اسکول کا ماحول برائے نام ہی تدریسی تھا. والدین اور اساتذہ کی مختلف ٹولیاں مذہب، حفاظت، امتحانات وغیرہ کی بحث میں الجھی رہیں. مصلح الدین سر پر پٹی باندھے اپنے اسٹول پر براجمان رہا. اسکول کے صدر دروازے کے آگے ایک پولیس وین تعینات ہو گئی. وقفے کے دوران استانیوں میں مستقل یہی موضوع گفتگو بن گیا. یہ لوگ اتنا غلط بھی نہیں کہہ رہے. باہر نکلنے سے عورت کا تقدس مجروح ہوتا ہے. بچیوں کو گھر پر بھی تو پڑھایا جا سکتا ہے، ایک ٹیچر نے صلاح دی. رزمگاہ حیات میں خیر و شر کی آوازیں تو ہمیشہ سے ہی چلتی رہی ہے، یہ کوئی نئی بات تو نہیں. خانم ٹیچر کم اور فلسفی زیادہ لگتی تھی. بھائی تمہاری منطق ہمیشہ الٹ ہی ہوتی ہے. قرآن اٹھا کے دیکھ لو، صاف لکھا ہے عورت کا مقام گھر میں ہے. اس کی ساتھی ٹیچر بھی اتنی آسانی سے ہتھیار ڈالنے والی نہیں تھی. آپ غلط کہہ رہی ہیں. معاملہ تشریح کا ہے. کلام الہی سے لوگ اپنے اپنے مقصد کا مفہوم نکالتے ہیں. پھر یہ کیا ضروری ہے کہ میں کسی آئیڈیالوجی کی کرسی پر ہی بیٹھوں جب میں اپنی نشست و برخاست سے خود مطمئن ہوں؟ خانم نے سوال کیا. تو کیا کریں، مر جائیں؟ تمہیں معلوم ہے یہ لوگ کتنے ظالم ہیں؟ ٹیچر نے سوال اٹھایا. نہیں، جب آندھی چلتی ہے تو چراغوں کو اس کے راستے میں نہیں رکھ دیتے بلکہ ان کی حفاظت کا انتظام کرتے ہیں. آندھی تو وقتی ہے، گزر جائے گی. بس ایسا نہ ہو کہ وقت کا یہ افریت چراغوں کو بجھا کے گزر جائے. اب دوسری تمام مستانیاں بھی ان دونوں کا مکالمہ غور سے سن رہی تھیں. لیکن بچیوں کو کچھ سال گھر پر پڑھا لیں، تم ہی تو کہہ رہی ہو یہ آندھی عارضی ہے. ایک اور ٹیچر نے لقمہ دیا. ایسا کر سکتے ہیں، لیکن واقعات کا تسلسل انسانوں اور قبیلوں کے ارتقاء پر اثر انداز ہوتا ہے، خاص طور پر نوجوانوں کے ارتقاء پر. گھر پر بٹھا دینے سے ان کی کردار سازی پر منفی اثر پڑے گا. بنانے والے کی ذاتی پسند و ناپسند کردار سازی میں جھلک اٹھے تو اسے تخلیق کی آزادی میں فرق پڑتا ہے. مزہ تو جب ہے کہ تخلیق خود اپنا راستہ چن لے. خانم سے جیتنا واقعی مشکل تھا. خود کلاس میں بھی کئی دن تک سائنس، تاریخ، مذہب کا مضمون سمٹ کر کسی طرح اسی بحث پر مرکوز ہو جاتا. مس یہ لوگ اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کر دیں گے. شاہین نے بہت معصوم سے سوال میں گویا مسئلے کی بنیاد کا کلی حل تجویز کر دیا. تم ٹھیک کہہ رہی ہو شاہین، لیکن ہم لوگوں میں برداشت کا حسن ختم ہو گیا ہے. ہم لوگ مختلف کو برا کے معنوں میں لیتے ہیں، حالانکہ مختلف ہونے میں تو حسن ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ سب کو ایک ہی سانچے میں ڈال دیتے. کبھی کبھی یہاں بھی خانم کی منطق عجیب ہو جاتی. دیکھو بچیوں، یہ ڈر کی بات ضرور ہے لیکن مایوسی کی نہیں. اس طرح کی مصیبتیں اور آفتیں قوموں کے لیے اچھی ہیں. ان کے مقابلے کے لیے قومیں نئے راستے نکالتی ہیں، اپنی بہترین اچھائیوں کے ساتھ ایک اکائی بن جاتی ہیں اور سرخرو ہو کر ایک بہتر قوم کی شکل میں سامنے آتی ہیں. خانم لڑکیوں کے کھلے ہوئے منہ اور حیرت زدہ چہروں سے بے خبر بولے چلتی. ایک ہفتہ بغیر کسی حادثے کی گزر گیا. آہستہ آہستہ اسکول کی وحشت کی فضا میں پھر وحشت کی جگہ جستجو اور عالمانہ وقار نے لے لی. فضا میں پھر طالبات کے قہقہے گونجنے لگے. یہ طالبات علم، طالبان جہل کے منصوبوں سے بے خبر اپنی دنیا میں پھر سے مگن ہو گئی. اسکول کے صدر دروازے سے پولیس وین بھی ہٹا لی گئی. منگل کی صبح گھر سے نکل کر ابھی خانم آدھے راستے بھی نہیں پہنچی تھی کہ دونوں نوجوان اس کے دائیں بائیں پھر سے موجود تھے. تم سے کہا تھا کہ اسکول بند ہو جائے. لہجے میں تحکم اور بھیڑیے کی سی غراہٹ تھی. اسکول میرا نہیں ہے اور ہوتا بھی تو بند نہیں کرتی، خانم نے مضبوط لہجے میں جواب دیا. مجھے پتا تھا تم ایسے باز نہیں آؤ گی اور مزہ چکھانا ہی پڑے گا. یہ تیزاب چہرے کو ایسا گلزار کر دے گا کہ جب بھی آئینہ دیکھو گی اس میں بےغیرتی کا بدصورت چہرہ نظر آئے گا. شفاف لہجے میں دانت پیستے ہوئے دوسرے نوجوان نے اچانک جیب سے ایک محلول بھری بوتل نکال لی. اور ایک خانہ خراب کا بچہ ہم تمہارا قیمہ کر دے گا. اچانک پیچھے سے مصلح الدین کی آواز گونجی اور بھاگتے قدم قریب آنے لگے. نوجوان نے پھرتی سے چاہا کہ بوتل کا محلول خانم کے چہرے پر پھینک دے، مگر مصلح الدین نے ہاتھ مار کر سارا کھیل بگاڑ دیا. خانم کو لگا جیسے کسی نے اس کے شانے اور گردن میں جلتی ہوئی آگ سی بھر دی. منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی. مصلح الدین نے اسے لپک کر پاس سے گزرتے ہوئے رکشے میں ڈالا اور واپس خانم کے گھر پہنچ گیا. ماں اور مصلح الدین کے کہنے کے باوجود خانم ڈاکٹر کے پاس جانے پر راضی نہیں ہوئی. تم فوراً کیسے پہنچ گیا مصلح الدین؟
खानम ने इस्तफसार किया, खानम हम इन जहन्नमी लोगों को जानता है, हमको मालूम था ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। इस रोज हम आपसे बोला रोज आपके साथ चले, पर आप नहीं माना, बस उसी रोज से खामोशी से हम आपके पीछे चलता है। आज तुम ना होते तो ना मालूम मेरा क्या असर होता। खानम की आंखों में शायद ममनूनियत के आंसू थे, उसके चेहरे पर खौफ व वहशत ने अजीब तासुर छोड़ा था, लेकिन दिल में एक अज़्म मौजे मार रहा था। मुस्लिउद्दीन मुझे एक हेलमेट ला दो। हेलमेट? बाजी हेलमेट तो आप क्या करेगा, साइकिल चलाएगा? मुस्लिउद्दीन उलझता गया। आप घर बैठो, स्कूल मत जाना। मुस्लिउद्दीन ये लोग चाहते हैं स्कूल बंद हो जाए, हमारी बेटियां, बेवाएं, बीवियां, माएँ सब जाहिल रह जाएं। अगर हम डर गए और स्कूल ना गए तो उनका मकसद पूरा हो जाएगा। अगर तुम्हारी बेटी होती स्कूल में तो तुम क्या करते? मुस्लिउद्दीन से खानम सादा और सलीस लहजे में गुफ्तगू करती। हम उसको जरूर स्कूल भेजता, हम उसके साथ जाता, हम पठान है, हम जंग से नहीं डरता, ये हमारा जंग है। मुस्लिउद्दीन अचानक जोश में आ गया। शाबाश, यही तो मैं कह रही हूँ। इस हाल में भी खानम के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। बात तो आपका ठीक है, लेकिन मुस्लिउद्दीन समझ गया कि खानम ने उससे चालाकी से अपनी ही बात कहलवा ली है। ठीक है, पर हमारा शर्त है, अब हम रोज आपके साथ चलेगा। खानम उस दिन स्कूल नहीं गई। शाम तक हेलमेट भी आ गया। तेजाब के सिर्फ चंद खतरे ही गर्दन और शाने पे पड़े थे। जहां जहां खतरे पड़े थे वहां छाले से पड़ गए थे। अम्मा ने छालों पर मरहम रखा, खानम का सर गोद में रख के इसके बालियों में उंगलियां फेरती रहीं। बोतल मेरे चेहरे पर खाली हो जाती तो खानम को झुरझुरी सी आ गई। उस दिन वजू करते हुए खानम बहुत देर अपना चेहरा आईने में देखती रही। न जाने कैसे कैसे ख्यालात उसके जहन में आते रहे। या अल्लाह मेरी हिफाजत कर, खानम ने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। स्कूल में पहले तो सब खानम को देखकर हंस पड़े। जब तफसील मालूम हुई तो हंगामा हो गया। बहुत से हाथ खुद ब खुद अपने चेहरों पे पहुंच गए। ज्यादातर तालिबात और असातिज़ा पुरजोर तरीके से स्कूल बंद करने की हिमायत में थे। शाहीन पर भी जैसे हिस्टीरिया तारी था। नहीं पढ़ना मुझे, झुलसे हुए चेहरे से बहुत खौफ आता है। खानम को तेजाब से इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी शाहीन के इन जुमलों से। उसकी आंखों में शिकवा देखकर शाहीन लम्हे भर को चुप्सी हो गई। आप लोगों को पता है खुशहाल खान खटक की कब्र के खुतबे पर क्या कुंदा है? अफगा पे नांगनी वतरला तोड़ा नाना गया मुझे सॉरी अगर हो सकता गलत शेर किसी को आती हो पर तो माफ कीजिए। यानी मैंने अफगान वक़ार की हिफाजत के लिए तलवार उठाई है। मैं हूँ खुशहाल खान, इस दौर का इज्जतदार इंसान। आज फिर हमारी इज्जत और वक़ार खतरे में है और हम सब इसी फिजा में सांस ले रहे हैं जिसमें खुशहाल खान सांस लेता था। अगर आप लोग स्कूल नहीं भी आएंगे तो मैं अकेली आऊंगी, जो लड़की पढ़ना चाहेगी उसे पढ़ाऊंगी, स्कूल बंद नहीं होगा। आज खानम की तकरीरें और दलीलें भी काम नहीं आ रही। बेशतर असातिज़ा और तालिबात ने ऐलान कर दिया वो कल से स्कूल नहीं आएंगे। चंद ही सरफिरे असातिज़ा और तालिबात स्कूल खुला रखने पर आमादा थे। आखिर तय ये हुआ कि स्कूल खुला रहेगा, लेकिन 1 साल के लिए। जो आना चाहे वो आए, जो ना आना चाहे उसकी मुलाजमत खत्म नहीं होगी। हालात के बदलने का इंतजार किया जाए। शाहीन ने ऐलान किया कि वो कल से नहीं आएगी, घर पर ही पढ़ेगी। खानम का ख्याल था कि मुज़ाहिमत के बगैर ये आंधी और जोर पकड़ लेगी। अब मुस्लिउद्दीन रोज खानम को घर से लेने और छोड़ने जाने लगा। 2 दिन इसी तरह गुजर गए। तीसरे दिन स्कूल के रास्ते में खानम फिर घेर ली गई। इस दफा 2 नए चेहरे सामने थे। चेहरे पर सफाकी की वही बहीमाना नकाब जो तेजाब फेंकने वाले नौजवानों के चेहरों पर भी आवाजें आवेदा थी। हमने तो बहुत कोशिश की कि सीधी उंगली से घी निकल आए, मगर जो औरत बुराई के रास्ते पर चल पड़े, ये कहते हुए मसनूई अफसोस के साथ दाहिने हाथ वाले नौजवान के हाथ में चीटी निकल आई। वो एक खंजीर, न जाने कहां से अचानक मुस्लिउद्दीन के हाथ में एक पिस्तौल नजर आई। नौजवान ने बगैर किसी तसाहुल के गोली चला दी जो मुस्लिउद्दीन के दाएं जानिब सीने में बेबस हो गई। पिस्तौल उसके हाथ से गिर पड़ी और वो जमीन पर ढेर हो गया। टीटी का रुख खानम की जानिब मोड़कर नौजवान ने उसे खानम के जिस्म पर भी खाली कर दी। खानम तो शायद पहली गोली के बाद ही जमीबोस हो गई थी। मुंह और नाक से खून जारी था। एक गोली गर्दन में लगी थी, वहां से खून का एक फवारा निकल रहा था। नौजवान ने खानम की लाश पर एक लात मारी, आखसू से अपनी इंतहा पसंदी का मजीद इजहार किया और सर के इशारे से अपने नौजवान को भागने का इशारा किया। स्कूल में लोग ही कितने थे, खबर मिलते ही सफे मातम बिछ गई। खानम हर दिल अजीज उस्तानी थी, फिर उसकी जिद्दोजहद, मुस्तकिल मिजाजी और तहम्मुल ने उसकी इज्जत और वक़ार में बेहद इजाफा कर दिया था। मुस्लिउद्दीन को अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां ऑपरेशन के जरिए सीने से गोली निकाल ली गई और मौजूदाना तौर पर मुस्लिउद्दीन मौत के मुंह से वापस आ गया। स्कूल इंतजामिया ने स्कूल बंद कर दिया। बाहर एक बड़े बैनर पर जली हरूफ में स्कूल के बंद होने का ऐलान चस्पा कर दिया गया। मुस्लिउद्दीन को 1 हफ्ता अस्पताल में दाखिल रहा। दोबारा चलने फिरने काबिल हुआ तो वापस स्कूल में दालान के नुक्कड़ पर अपनी कोठरी का रुख किया। मरे मरे कदम उठने से इनकारी थे। दिल बहुत टूट फूट का शिकार था। बरामदों का सन्नाटा फिजा को बरमा रहा था। दालान उबूर किया ही था कि कुछ आवाजों से चौंक गया।
یہ اسی کمرے سے آ رہی تھیں جہاں خانم اپنی جماعت لیا کرتی تھی. سردی کی ایک لہر تھی اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی. دروازے کے دونوں پٹ بند تھے. دھکا دے کر کھولا تو دیکھا شاہین 3 لڑکیوں کو چپکے چپکے سبق دے رہی ہے. چاروں نے چادریں اوڑھی ہوئی تھیں کہ کتابیں کاپیاں اس کے نیچے چھپ جائیں. بلیک بورڈ کے سیاہ ماتھے پر خوشحال خان خٹک کی قبر کے خطبے پر کندہ الفاظ مشعل راہ کی طرح جگمگا رہے تھے. کتاب افغان پہ نانگ میں بڑو ترلا تورا.